بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور الرضا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ فصل فی اوصاف الوضوء، وضو کے اوصاف کے بارے میں فصل۔ فصل فی اوصاف الوضوء، وضو کے اوصاف کے بارے میں فصل۔ الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، وضو کی تین قسمیں ہیں۔ وضو کی قسمیں ہیں۔ الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، وضو کی تین قسمیں، یعنی فرض، واجب اور مستحب ہونے کے اعتبار سے۔ وضو کی تین قسمیں ہیں، فرض ہونے کے اعتبار سے، واجب ہونے کے اعتبار سے اور مستحب ہونے کے اعتبار سے، یعنی وضو کرنا کب فرض ہے، کب واجب ہے اور کب مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اس سلسلہ کی تین قسمیں ہیں۔ الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، وضو کی تین قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم، فرض علی المحدث، فرض ہے بے وضو پر، للصلاۃ، نماز کے لیے۔ الاول فرض علی المحدث للصلاۃ، محدث کہتے ہیں بے وضو کو، محدث کہتے ہیں بے وضو کو۔ تو پہلی قسم ہے فرض، اور یہ فرض کب ہے؟ علی المحدث للصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے بے وضو شخص پر وضو کرنا فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بے وضو شخص پر وضو کرنا فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نماز پڑھنے کے لیے بے وضو شخص پر وضو کرنا فرض ہے۔ ولو کانت نفلاً، اگرچہ نفل نماز ہو، اگرچہ نفل بھی پڑھنے ہوں تو بھی بے وضو شخص پر وضو کرنا فرض ہے۔ وللصلاۃ الجنازۃ، اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ وسجدۃ تلاوت، اور سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ ولمس القرآن، اور قرآن کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ ولو آیہ، اگرچہ ایک ہی آیت کو چھونا ہو، ٹھیک ہے، ایک آیت کو بھی چھونا ہو تو بھی وضو کرنا فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وضو کب فرض ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، اگرچہ نفل نماز ہو، نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس سے بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی ایسا لفظ جس کا معنی پوچھنا ہو؟ ہاں جی، آگے۔ والثانی، اور دوسری قسم، واجب للطواف بالکعبۃ، دوسری قسم ہے وضو کی کہ وضو کرنا واجب ہے، اور وہ کیا ہے؟ للطواف بالکعبۃ، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ والثالث، اور تیسری قسم، مندوب، مستحب ہے، مندوب مستحب ہے۔ تیسری قسم ہے وضو کی کہ کب وضو کرنا مستحب ہے۔ للنوم علی الطہارۃ، طہارت پر سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں باوضو سوؤں، ٹھیک ہے، طہارت پر سوؤں، تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ بندہ باوضو ہی سوئے، لیکن اگر باوضو سوئے گا تو یہ اجر ہے، ثواب ہے اس کے لیے۔ تو تیسری قسم ہے مندوب، مستحب ہے، للنوم علی طہارۃ، طہارت پر سونے کے لیے، طہارت پر سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ سوتے ہوئے بھی وضو کرنا مستحب ہے، یعنی اگر پہلے وضو نہیں تھا تو
مستحب ہے، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور اس سے بیدار ہونے کے بعد۔ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، اور ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے بھی، وَلِلْمُدَاوَمَةِ، اور ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے، علیہ اس پر، وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، اور ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ یعنی وضو تھا، ٹوٹ گیا، اگرچہ نماز نہیں پڑھنی، اگرچہ طواف کعبہ نہیں کرنا، لیکن اس کی خواہش یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہوں، اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَلِلْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ، وضو پر وضو کرنے کے لیے، وضو پر وضو کے لیے، یعنی پہلے وضو ہے، نماز کا وقت ہوا، وضو ہے اس کا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں پھر سے وضو کر لوں، تو وضو پر وضو کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وَبَعْدَ غِیبَتِ وَکِذْبِ وَنَمِیمَتِ، غیبت کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد اور چغلی کرنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ زبان سے غیبت ہوگی کسی کی، برائی بیان کی اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ غیبت کیا ہے؟ کہ کسی کی برائی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اب غیبت ہوگی کسی کی، اس کے بعد وضو کر لے، تو یہ مستحب ہے اس کے لیے۔ زبان سے جھوٹ نکل گیا، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، جھوٹ نکل گیا زبان سے، جھوٹ کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ وَنَمِیمَتِ، چغلی کی کسی کی، تو وَبَعْدَ غِیبَتِ وَکِذْبِ وَنَمِیمَتِ، اور غیبت کے بعد، کذب کے بعد اور چغلی کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔